بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد۔ باب اللعان، لعان مصدر کا صیغہ ہے باب مفاعلہ سے، ایک دوسرے کے اوپر لعنت کرنے کے بیان کے اندر کہ میاں بیوی، شوہر اپنی بیوی کو زنا کرتے دیکھ لے تو اب اگر اس کو مارتا ہے تب بھی شریعت اجازت نہیں دیتی قتل کرنے کی، اور اسی طرح اس کو چھوڑ کے رکھتا ہے تب بھی اس کی زندگی اجیرن ہوتی ہے کہ دیکھا ہے کہ زنا کرتی ہوئی پکڑی گئی ہے، شوہر نے دیکھ لیا ہے، تو اب اس کے لیے ممکن نہیں ہے کہ جیے اس کے ساتھ۔ تو اس صورت میں ایک علیحدہ میاں بیوی کا یہ فیصلہ اللہ تعالیٰ نے اتارا ہے کہ اس صورت میں دونوں میاں بیوی 4 قسمیں کھائیں گی، 5ویں مرتبہ ایک لعنت اور دوسرا غضب کے الفاظ کہے گا۔ اس کے اندر لعنت کے الفاظ ہیں، اس لیے اس کو لعان کہتے ہیں۔ اس صورت میں جج کے پاس یہ مقدمہ جائے گا، شوہر نے کہا کہ میں نے دیکھا اس کو زنا کرتے وقت، یا نسب کا انکار کر دیتا ہے، یہ جو بچہ جنا ہے مجھ سے نہیں ہے۔ اس صورت میں جج کے پاس جائے گا اور لڑکی یہی کہے گی کہ اللہ کی قسم یہ جو شوہر مجھ پر الزام لگا رہا ہے یہ جھوٹا الزام ہے، اس میں وہ سچا نہیں ہے، 4 مرتبہ یہ قسم۔ اور اسی طرح شوہر بھی قسم کھائے گا، اللہ کی قسم میں اپنے اس دعوے کے اندر سچا ہوں اور یہ جھوٹی ہے۔ اور 5ویں مرتبہ جو قسم ہے وہ الفاظ یہ ہوں گے کہ اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو مجھ پر اگر میں جھوٹا ہوں اور یہ سچی ہے۔ تو اس صورت کے اندر 5ویں مرتبہ شوہر یہ کہے گا اور بیوی یہ کہے گی اللہ کی غضب ہو اس، یعنی مجھ پر، عورت پر، اگر میں جھوٹی ہوں اور یہ سچا ہے۔ تو اس کے بعد پھر بیوی ہمیشہ کے لیے جدا ہو جائے گی۔ جمہور کے نزدیک ہمیشہ کے لیے خود بخود جدا ہو جائے گی، ہمارے ہاں یہی صورت ہے کہ شوہر طلاق دے گا تب جدا ہوگی، اس لیے کہ واضح پہلی حدیث کے عمر اجلانی رضی اللہ عنہ کا واقعہ، انہوں نے اپنی بیوی کو کہا کہ اگر میں اس کو رکھوں تو پھر جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا، اس لیے میں سچا ہوں، اب اس کو میں طلاق دیتا ہوں۔ تو لعان کرنے کے بعد پھر طلاق دی گئی ہے، اس لیے احناف کہتے ہیں کہ اس کے بعد پھر شوہر اس کو طلاق بائن دے دے، طلاق بائن 1 دے یا 2 دے یا 3 دے، بہر صورت 1 سے بھی بائن ہو جائے گی۔ پھر دوبارہ اگر ملنا چاہتا ہے، اس کو اپنے پاس لانا چاہتا ہے، اس صورت میں پھر شوہر کو سزا ملے گی حد قذف کی، جھوٹے بہتان الزام لگانے کی۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تھا، تو اس صورت میں سزا بھگتنے کے بعد پھر بیوی اس کو مل سکتی ہے۔ جمہور کہتے ہیں یہ ہمیشہ کے لیے، حدیث کے الفاظ ہیں ہمیشہ کے لیے وہ میاں بیوی آپس میں جدا ہو جائیں گے۔ ہم اس کے مختلف جواب دیتے ہیں کہ بطور وعید کے ہے اور میاں بیوی اب ایک ساتھ نہیں رہ سکتے ہیں۔ باب اللعان، یہ لعان کے بارے میں باب ہے۔ پہلی حدیث سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ عمر اجلانی آ کر عرض کرنے لگے اللہ کے رسول میں ایسا بندہ ہوں، میں نے دیکھا ہے کہ آپ کیا کہتے ہیں اس بندے کے بارے میں کہ وہ اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے پائے اور کیا اس کو قتل کر دے تو پھر رسول اللہ اس کے ورثاء بھی اس کو قتل کر دیں گے، تو آپ کا کیا فیصلہ، کیا کیا جائے؟ تو علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا قرآن کریم کی آیت تیرے بارے میں ہی نازل ہوئی۔ اس طرح کسی اور صحابی کے متعلق بھی آیات کا آپ نے حوالہ دیا تو مراد یہ ہے کہ آپ کے متعلق بھی نازل ہوئی ہے، اس فلاں کے متعلق بھی نازل ہوئی ہے، یا پھر یہ ہے کہ بطور خاص ان کے لیے بھی اس کا نزول ہوا، آیت کا ان کے لیے بھی نزول ہوا۔ تو مختلف اگر واقعات ہیں تو قرآن کریم تو سب کے لیے ہے۔ تو آپ نے فرمایا اپنی بیوی کو لے آیا، تو اس نے مسجد میں ایک دوسرے کے اوپر یہ جو لعنت کے الفاظ ذکر کیے گئے وہ کیے۔ فلما فرغ قال عامر، جب یہ فارغ ہوئے تو حضرت عامر کہنے لگے کذبت علیہ یا رسول اللہ ان امسکتها، اس صورت میں جھوٹا ثابت ہو جاؤں گا اگر میں اس کو اپنے پاس اب رکھوں، اس لیے اس کو میں 3 طلاقیں دیتا ہوں۔ اس کے بعد پھر فرمایا اس کو دیکھو، یعنی اس عورت کو دیکھے اگر یہ اسحم کالا لڑکا بچہ جنے، ادا جو نہیں اور سیاہ آنکھوں والا، یعنی جو آنکھوں کے اندر سیاہ دانہ ہوتا ہے اگر وہ گہرا سیاہ ہے، عظیم الیتین اور سرین اس کی بڑی ہے، موٹی ہے، خدلج الساقین اور پنڈلی موٹی ہے، گوشت والی ہے، پرگوشت ہے، تو پھر میں یہی گمان کرتا ہوں کہ فلا حسب عمر الا قد صدق علیہ، عمر کے بارے میں، جلانی کے بارے میں پھر میں یہی خیال کروں گا کہ اس نے یہ سچ کہا ہے۔
فَإِنْ جَاءَتْ بِهِ أُحَيْمِرُ اگر وہ سرخ لائے اس لیے کہ اس کے شوہر سرخ تھے خوبصورت تھے كَأَنَّهُ وَحَارَةٌ گویا کہ وہ ایک سرخ ہے فَلَا أَحْسِبُ أُوَيْمِرًا إِلَّا قَدْ كَذَبَ عَلَيْهَا پر پھر اس صورت میں اویمر کے بارے میں یہ گمان کروں گا کہ اس نے جھوٹا الزام لگایا تو فجاءت بھی علی الناۃ التي نادى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من تصدیقی اویمر پھر وہ عورت جب بچہ اس نے جنا تو ایسا ہی جنا جو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے اویمر کے بارے میں اویمر کے حق میں بتایا تھا تو اس صورت میں فکانہ باودا ينسب الى امی اس کے بعد پھر اس بچے کے نسب کو اس کی ماں کی طرف ہی منسوب کیا گیا تو اس کا مطلب ہے کہ شوہر اپنے مقدمے میں سچا تھا وعن ابن عمر ان النبي صلی اللہ علیہ وسلم لعن بین رجل و امرأة فانتفع من ولدها ففرق بینهما والحق الولد بالمرأة حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ علیہ السلام کے زمانے میں میاں بیوی نے ایک دوسرے کے اوپر جو لعنت کی تھی آپ علیہ السلام نے لعان کا فیصلہ فرمایا میاں بیوی کے درمیان اور شوہر نے اس بچے کو جس کے متعلق الزام تھا اس کو اپنی طرف سے انکار کر دیا یعنی اس سے علیحدگی اختیار کر لی کہ یہ میرا بچہ نہیں ہے تو آپ علیہ السلام نے ان کو آپس میں جدا کر دیا یعنی یہی ایسا ہی مقدمہ پیش ہوا ایسا ہی فیصلہ ہوا اور آپ علیہ السلام نے وَالْحَقَ بِالْوَلَدِ بِالْمَرَأَةِ وَالْحَقَ الْوَلَدُ بِالْمَرَأَةِ آپ علیہ السلام نے جو بچہ پیدا ہوا اس کو عورت کی طرح منسوب کر دیا اب جو بچہ ہوگا اس کو باپ کا نسب نہیں ملے گا اور اگر کوئی دعویٰ کرتا ہے زنا کی صورت میں تو پھر اس کو سزا ملے گی اور میراث بھی جاری نہیں ہوگی اس بچے کے لیے باپ کی طرف سے تو اس صورت میں پھر آپ علیہ السلام نے بچے کا جو نسب ہے ماں کی طرح منسوب کر دیا تو یہ سلسلہ وہ بچہ ماں کی طرف کہلائے گا یعنی فلانی کا بیٹا ہی ہے حدیث کے دوسرے الفاظ بھی ہیں یہ تو بخاری مسلم کی روایت ہے دیگر الفاظ یہ بھی ہیں ان رسول اللہ علیہ وسلم وعظہ وذکر واخبر ان عذاب الدنیا اهون من عذاب الاخرہ میاں بیوی دونوں کو آپ علیہ السلام نے آخرت کے عذاب سے ڈرایا اور فرمایا کہ دنیا کا عذاب ہلکا ایک دوسرے کے اوپر جھوٹا الزام نہ لگائے ان دونوں میں سے صاف ظاہر ہے کوئی ایک تو سچا یا جھوٹا ثابت ہوگا اس لیے دنیا کے اندر ہی جو سزا جزا ہے وہ بھگت لے آخرت کے عذاب کو ترجیح نہ دے وانو ان نبی صلی اللہ علیہ وسلم قال للمتراعنین حسابکما علی اللہ احدکما کاذب لا سبیل لک علیہا قال یا رسول اللہ مالی قال لا مالک ان کنت صدقت علیہا فهو بما استحللت من فرجها وان كنت كذبت عليها فذاك ابعد لك منها یہی روایت ہے کہ آپ علیہ السلام نے دو لیان کرنے والوں کے متعلق فرمایا کہ ان دونوں میں سے ایک تو جھوٹا ہے ان کا معاملہ حساب جو حقیقی طور پر ہوگا وہ آخرت پر ہی موقوف ہے تم دونوں میں سے ایک جھوٹا ہے اس کے لیے یعنی میاں بیوی میں سے لا سبیل لک علیہ اس صورت میں جب مقدمہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر شوہر کے لیے کوئی اس کے مال میں سے متعلق جو دعویٰ کر رہا ہے کہ میں نے جو اس کو حق مار دیا اس صورت میں پھر وہ شوہر اپنی بیوی سے جس کے اوپر الزام لگایا حق مار لے سکتا ہے یا نہیں تو آپ نے فرمایا لا مالو کا تیرے لیے مال نہیں ہے اگر تو سچا ہے تو اس صورت میں بھی تیرے لیے مال نہیں اس لیے کہ تو اس کی شرمگاہ کو اپنے لیے حلال کر چکا ہے یعنی بیوی کو تو استعمال کر چکا ہے جب استعمال کر چکا ہے بیوی کو اس کے بعد پھر الزام لگایا تو اس صورت میں پھر گویا کہ حق مہر جو دیا تھا وہ ادا ہو گیا اور بیوی کو استعمال کرنے کے بعد پھر مطالبہ حق مہر کا نہیں کر سکتا اگر جھوٹا ہے تو بطریق اولا یہ حق مہر تجھ سے دور ہے عن ابن عباس ان هلال بن امیہ قذف امرأة عند النبي صلی اللہ علیہ وسلم بشریک ابن سحماء فقال النبي صلی اللہ علیہ وسلم البینة او حدا في ذلك فقال يا رسول الله اذا راى احدنا على امرأة رجل ينطلق يلتمس البینة فجعل النبي صلی اللہ علیہ وسلم يقول البینة والا فحد في ظهرك فقال هلال والذي بعث بالحق اني لصادق فلينزلن الله ما يبرئ ظهري من الحد
फनज़ल जिब्रील अनज़ल अलैहि वल्लज़ीना यरमूना वअनज़िल अलैहि वल्लज़ीना यरमूना अज़वाजहुम फ़क़रा हत्ता बलगा इन काना मिनस सादिक़ीन। ये वाक़या हज़रत हिलाल का अपनी बीवी के ऊपर उन्होंने जो लियान का वाक़या पेश किया कि तोहमत लगाई बीवी के मुतालिक, ये कहा कि बीवी ने जिना किया है, और शरीक बिन सामा के मुतालिक दावा किया कि वो अपनी बीवी के साथ उन्होंने इसको देखा है, यानी जिना करते वक्त। आपने फरमाया गवाह पेश करो या फिर तुम्हारे ऊपर हद क़ज़फ़ की हद लगेगी, यानी 80 कोड़े लगेंगे। लगे रसूल मैं सच कह रहा हूँ। इस मौके के ऊपर क्या कोई बीवी को जिना करते वक्त गवाहों को तलाश करने जाएगा कि तलाश करे और देखे बताए कि देखो मेरी बीवी जिना कर रही। तो आप अलैहिस्सलाम ने फिर भी फरमाया इस सूरत में या तो गवाह पेश करो या फिर तुम्हारे ऊपर तुम्हारी कमर के ऊपर कोड़े लगेंगे, हद लगेगी। इस मौके के ऊपर फरमाया अल्लाह की कसम जिसने आपको बरहक बनाया, मैं बरहक भेजा है, मैं सच्चा हूँ, अल्लाह ताला मेरे बारे में ज़रूर कुरान करीम में से कुछ हुक्म नाजिल फरमाएगा। तो कुरान करीम का ये हुक्म नाजिल हुआ लियान के बारे में, जो पूरी आयत है सूरह नूर की। इस मौके के ऊपर आपने मियाँ बीवी में से दोनों को फरमाया तुम दोनों में से कोई एक तो झूठा है, इसलिए दुनिया में तौबा कर लो, ये ज्यादा बेहतर है। उसके बाद फिर दोनों ने गवाही दी। 5वीं मर्तबा जब औरत ने गवाही देना चाहिए तो साहबा ने उसको कहा कि ये वाजिब करने वाली है, यानी 5वीं मर्तबा अगर गवाही दे दी, आखिरी मर्तबा है ये, अब अगर तुमने गवाही दे दी तो फिर इस सूरत में वाजिब हो जाएगी, यानी जुदाई वाजिब हो जाएगी और आखिरत की सजा वाजिब हो जाएगी। तो इस मौके के ऊपर जब लोगों ने डराया उस औरत को तो वो रुकी और पीछे हटने लगी। तलक्कातु, और इस मौके के ऊपर रुक गई। वाना का सत हत्ता जनन्ना अन्ना तरजू, और पीछे हटने लगी यहाँ तक हमने गुमान किया कि अब झूठी गवाही देने कसम खाने से ये लौट आएगी, यानी कसम नहीं खाएगी। फिर भी वो उठी और उसने कहा कि आज के दिन हमेशा के लिए मैं अपनी कौम को रुसवा नहीं करूंगी, इसलिए कि अगर मैंने ये इकरार कर लिया कि मैंने जिना किया, साहब जरे मेरी कौम के लिए रसवाई, तो दुनिया की रसवाई को देखा, आखिरत को नहीं देखा। इस मौके के ऊपर वो उसने 5वीं मरतबा भी कसम खा ली। उसके बाद फिर आपने फरमाया देखो ये बच्चा अगर इस तरह का ले आए जैसे पहले गुजरा है, सियाह आंखों वाला और बड़ी सुरीन वाला और मोटी पिंडली वाला, तो समझ जाओ कि ये शरीक बिन सामा का ज़ाहरी अलामात के ज़रिए तो वो ऐसा ही लाई। तो आपने फरमाया अगर अल्लाह ताला का फैसला इसके मुतालिक किताबुल्लाह की सूरत में ना उतर चुका होता तो फिर लकान अली, तो इस सूरत में मेरे लिए उसके मुतालिक ऐसी ऐसी सज़ा होती, यानी निशान इबरत बन जाती कि इसने जो झूठ बोला है। अनाफ कहते हैं कि अलामात के ज़रिए से फैसला जो होगा वो नहीं हो सकता। अलबत्ता साहब ज़रे नबी हैं तो नबी तो अल्लाह ताला के इल्म से देखते हैं, इसलिए आप अलैहिस्सलाम जो फैसला फरमाते वो बजा है। अलबत्ता अलामात के ज़रिए से फैसला मजबूत ज़रूर हो सकता है लेकिन उसके ऊपर हतमी फैसला नहीं किया जा सकता। अनाफ कहते हैं और नबी हुरैरा क़ाल सअद बिन उबादत लहु वजदतु मा अहली रजुलन लम अमुस्सहु हत्ता आतिया बिअरबाति शुहदाइन क़ाल रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम क़ाल कल्ला वल्लज़ी बाअसका बिल हक़्क़ि इन्नी इन कुन्तु लुआजिलु बिसैफ़ी क़ब्ल ज़ालिका। हज़रत साद बिन उबादा कहते हैं कि अगर मैं अपनी बीवी के साथ किसी ऐसे बंदे को यानी जिना करते हुए देखूं तो फिर मैं ऐसा नहीं हूं कि उसको छुए बगैर यानी उसको पकड़े बगैर यहाँ तक उसको उसके लिए 4 गवाहों को ले आऊं, यानी 4 गवाहों को तलाश करूं कि मेरी बीवी के साथ कोई जिना कर रहा है, ऐसा मैं हरगिज नहीं करूंगा, यानी उसको कत्ल कर दूंगा। खुलासा ये आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया हाँ इस सूरत में तुझे 4 गवाह ही पकड़ने पड़ेंगे, इसलिए कि अल्लाह का यही फैसला है। काल कल्ला वल्लज़ी बाअसका, हरगिज़ नहीं, उस ज़ात की कसम जिसने आपको बरहक बनाए, मैं तो जल्दी करूंगा उसके लिए तलवार के साथ, यानी उसको तलवार के जरिए हलाक कर दूंगा, कत्ल कर दूंगा। 4 गवाहों से पहले आप अलैहिस्सलाम ने फरमाया इस्माउ इला मा यक़ूलु सय्यिदुकुम,
دیکھو تمہارا سردار کیا کر انہ لغیور، یہ تو بہت زیادہ غیرت والا سردار ہے، وانا اغیر منہ، اور میں اس سے بھی زیادہ غیرت والا ہوں، اور واللہ اغیر منی، اور اللہ تعالیٰ تو مجھ سے بھی زیادہ غیرت والے ہیں۔ آپ نے فرمایا کہ دیکھو یہ کیا کہہ رہے ہیں سردار، کہہ رہے ہیں کہ میں قتل کر دوں گا۔ یہ ہرگز مراد نہیں تھا کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی اطاعت سے وہ انکار کر رہے ہیں، بلکہ فرما رہے ہیں کہ میرے مزاج جو ذاتی ہے وہ یہ ہے کہ میں تو قتل کر دوں گا 4 گواہوں کو تلاش کرنے سے پہلے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی بتایا کہ یہ جو تمہارا سردار ہے دیکھو کتنا بڑا غیور ہے۔ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام گویا کہ ان کی مذمت بیان نہیں کر رہے، بلکہ ان کی غیرت اور خوبی اور حمیت بیان کر رہے ہیں، اور ان کا بھی مقصد یہ نہیں ہے کہ میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا حکم نہیں مانوں گا، اگرچہ میرا ذاتی مزاج یہ ہے کہ میں قتل کرنا پسند کروں گا، لیکن آپ علیہ السلام صاف ظاہر جو فیصلہ فرمائیں گے مجھے وہ پسند ہے۔ پھر آپ نے یہ بھی بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے ایسے ہی فیصلے فرمائے ہیں، تم جو اپنی غیرت دکھا رہے ہو، تم سے زیادہ تو میں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم غیرت مند ہوں، اور مجھ سے بھی میرا اللہ زیادہ غیرت والا ہے، اس لیے سب سے زیادہ غیرت اللہ کے پاس ہے، اس کے باوجود اللہ نے ایسے فیصلے فرمائے ہیں۔ دنیا ہے کچھ مہلت ملتی ہے، اور دنیا کے اندر یہ معاملات ایسے ہیں، اس لیے ان کی ایسی صورت میں ہی اطاعت کی جائے، ورنہ نظام دنیا کا درم برہم ہو جائے گا۔ عن المغیرۃ قال سعد بن عبادة لو رأيت رجلا مع امرأته لضربته بالسيف غير مسفع، وبلغ ذلك رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم قال اتعجبون من غیرة سعد۔ یہ بھی وہی روایت ہے، سعد بن عبادہ سے روایت ہے کہ انہوں نے کہا کہ اگر میں اپنی بیوی کو زنا کرتے ہوئے دیکھوں تو اس کے ساتھ جو لگا ہوا ہے اس کو اپنی سیدھی دھار والی، غیر مسفین، پشت سے نہیں دھار سے، جو تیز دھار والا آلے کی سائڈ ہے، اس سے قتل کر دوں۔ آپ علیہ السلام کو یہ بات پتہ چلی تو آپ علیہ السلام نے فرمایا، دیکھو آپ نے فرمایا کہ دیکھو تمہیں تعجب ہے کہ سعد بن عبادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی غیرت کے متعلق، اور حالانکہ میں تم سے زیادہ، یعنی سعد بن عبادہ سے زیادہ غیرت والا ہوں، اللہ مجھ سے زیادہ۔ اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ظاہری باطنی فواحش بے حیائی کے کاموں کو حرام قرار دیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ کوئی عذر کو پسند کرنے والا نہیں ہے۔ اسی وجہ سے تو اللہ تعالیٰ نے بعث المنذرین والمبشرین، نذیر اور بشیر بھیجے، یعنی انبیاء کو بھیجا ہے، تاکہ دنیا میں ان کو ذریعے اللہ تعالیٰ کے متعلق پتہ چل جائے کہ گناہ کے اوپر معافی وہ مانگیں، عذر پیش کریں تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دیتا ہے۔ دنیا اگرچہ معاف نہیں کرتی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نبیوں کا یہ سلسلہ چلایا ہے، اور اگر وہ معافی مانگیں اس قسم کے گناہوں کے اوپر بھی اللہ تعالیٰ پھر بھی معاف فرما دیتے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ سے زیادہ اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات کے متعلق تعریف کو کوئی زیادہ پسند کرنے والا نہیں، یعنی اللہ تعالیٰ اپنی تعریف کو پسند کرتا ہے، اس لیے کہ اللہ بڑی ذات ہے، خوبیوں کا مالک ہے، اس لیے جو بندہ، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے جنت کا وعدہ کیا، جو اللہ کی تعریف کرے گا، عبادت کرے گا، اللہ اس کو جنت دے گا۔ عن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ تعالی یغار وان المؤمن یغار وغیرۃ اللہ الا یأتی المؤمن ما حرم اللہ۔ آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ غیرت والا ہے، اور بے شک مومن بھی غیرت والا ہے، اور اللہ تعالیٰ کی غیرت کا تقاضا یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جن چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو بندہ وہ کام نہ کرے۔ ان اعرابیا اتى رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امرأتی ولدت غلاما اسود وانی انکرت فقال له رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم هل لك من ابل۔ ایک دیہاتی عرض کہ اللہ کے رسول، میرے ہاں ایک بچہ کالا پیدا ہوا ہے اور میں اس کو ناپسند کر رہا ہوں، یعنی انکار کر رہا ہوں کہ وہ میرا بچہ نہیں ہے۔ یہ ظاہری بس عارضی ایک شکوک شبہات تھے، اس لیے آپ نے یہ فیصلہ فرمایا۔ آپ نے پوچھا کیا تیرے پاس اونٹ ہیں؟ انہوں نے کہا جی ہاں۔ آپ نے فرمایا اس کا کیا رنگ ہے؟ اس نے کہا سرخ رنگ کے۔ آپ نے فرمایا اس میں کوئی خاکی رنگ کے بھی ہیں؟ قال ان فیہا لورقا، بے شک اس کے اندر تو خاکی رنگ کے بھی ہیں۔ تو آپ نے فرمایا فانا ترى ذلك جاءها، تو پھر یہ سرخ اونٹوں کے اندر خاکی رنگ کا اونٹ یہ کہاں سے آ گیا؟ قال عرق نزعها، تو دیہاتی نے کہا کہ شاید وہ خاکی رنگ کو کھینچ کے لے آئی ہو، یعنی وہ جو پیچھے کسی اونٹ یا اونٹنی کا ماں باپ کا پیچھے کوئی تعلق ہوگا
خاکی رنگ کے ہوں گے، اس لیے وہ رگ یہاں اثر کر گئی ہے۔ قال فلعل اللہ هذا عرق نزعه، آپ علیہ السلام نے فرمایا پھر شاید یہی رگ کھینچ کے لے آئی ہے، یعنی یہ رگ جو اب یہ خاکی رنگ کا بچہ پیدا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ کسی نسل کا اس بچے کے اوپر اثر ہوا، اس وجہ سے یہ اس قسم کا بچہ پیدا ہوا ہے۔ اس لیے بچے کے بھی ظاہری علامات کو، رنگ کو دیکھ کر کوئی حتمی فیصلہ نہ کرو۔ ولم یرخص له فی الانتفاع منه، تو اس لیے آپ علیہ السلام نے اس کو اجازت نہیں دی اپنے بیٹے کی ممانعت کرنے کی، یعنی اس کو اجازت نہیں تھی کہ وہ یہ کہے کہ یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ صرف سرسری شکوک شبہات کی وجہ سے بھی کوئی آدمی حتمی اس کے پاس کوئی دعویٰ نہ ہو تو نہیں کہہ سکتا یہ میرا بیٹا نہیں ہے۔ مثلا حقیقی دعویٰ ہو، کوئی خاص ظاہری علامت ہو، شادی ہوئی ہے، شادی کے بعد 5 مہینے کے اندر بھی وہ عورت بچہ لیا ہے تو صاف ظاہر ہے۔ 6 مہینے سے پہلے اگر بچہ لے گی صاف ظاہر ہے یہ تو ہوتا ہی نہیں ہے۔ اس صورت میں حقیقی طور پر یہی کہا جائے گا کہ اس کا بچہ نہیں ہے۔ اس طرح کے جو حقیقی حقائق پر واقعات ہوں تو اس کا تو اعتبار کیا جائے گا، شکوک شبہات کا نہیں۔ عن عائشہ رضی اللہ عنہ قالت کان عتبہ بن ابی وقاص عہد الی اخیہ سعد بن ابی وقاص ان، یہ واقعہ حضرت عائشہ صدیقہ نقل کرتی ہیں کہ عتبہ بن ابی وقاص یہ جو غیر مسلم تھے، احد میں انہوں نے آپ علیہ السلام کو زخمی بھی کیا تھا، یہ مسلمان نہیں ہوئے تھے۔ سعد بن ابی وقاص کے بھائی ہیں، یہ آخری وقت انہوں نے اپنے بھائی کو بلا کے کہا کہ ایک لڑکا ہے جو میرے نطفے سے اور زما کی باندھی کا ہے، اور اس صورت میں جب وہ تمہیں مکے میں ملے تو اس کو اپنے کنٹرول میں لے لینا۔ اس طرح جاہلیت کے زمانے میں ہوتا تھا۔ تو جب فتح مکہ کا موقع ہے تو سعد رضی اللہ عنہ نے اپنے اس بھائی کی وصیت کے اوپر عمل کرنے کے لیے اس لڑکے کو پکڑنا چاہا، اس کا بھائی ہے، اس نے کہا کہ یہ تو میرا بھائی ہے، ہم دونوں بھائی ہیں فلاں، یعنی ابن زما سے۔ اس صورت میں یہ مقدمہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس گیا تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دونوں کی باتیں سنی، تو اس غلام کے بھائی نے عرض کیا اللہ کے رسول یہ میرا بھائی ہے اور ابن زما سے ہیں اور اسی کے ہی بستر پر اس کی ولادت ہوئی ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ الولد للفراش، جس کے ہاں بچہ پیدا ہوگا اسی کا ہی کہلائے گا، اور اگر وللعاہر حجر، اور زنا کرنے والے کے لیے پتھر ہے، سنگسار ہونا ہے، یعنی زنا کرنے والے کو کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے آپ علیہ السلام نے سعد رضی اللہ عنہ کے حق میں فیصلہ نہیں فرمایا، اور رسول فرمایا کہ بچہ جس کے بستر پر پیدا ہوا اس موقع کے اوپر وہ خاموش رہا، اس کا ہو یا نہ ہو تو اسی کا ہی کہلائے گا۔ اگلی روایت میں حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں دخل علیہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ذات یوم وهو مسرور، ایک مرتبہ علیہ السلام میرے پاس آئے اور بہت خوش تھے۔ میں نے عرض کیا اللہ کے رسول آپ آج بہت خوش ہیں، اور آپ نے فرمایا اس موقع کے اوپر اے عائشہ الم ترى ان مجزز المدلجی دخل فلما راى اسامہ وزیدا وعليهما قطیفة قد غطيا رؤوسهما وبدت اقدامهما فقال ان هذه الاقدام بعضها من بعض۔ اصل میں منافقین کفار زید اور اسامہ باپ بیٹے تھے۔ حضرت زید کی شادی آپ نے اپنی ہی باندھی ام ایمن سے کرا دی تھی، تو زید خوبصورت تھے، گورے تھے، باندھی زیادہ خوبصورت نہیں تھی، سرخ رنگ سفید رنگ نہیں تھا۔ اس سے جو بچہ حضرت اسامہ پیدا ہوئے تھے تو وہ ماں کے مشابہ تھے، اگرچہ وہ حلالی اولاد سے تھے، لیکن منافقین نے یہ تانا دیا ہوا تھا کہ شاید اس سے نہیں ہے۔ آپ علیہ السلام کے چونکہ منہ بولے بیٹے تھے، اس لیے آپ علیہ السلام کو دکھ پہنچتا تھا آپ کے گھر کے اوپر اس طرح کی باتیں لوگ کریں تو۔ اتفاق سے ایک دن مدینے میں مجزز مدلجی قیافہ شناس جو ظاہری علامات کو دیکھ کر عرب میں اس بندے کی بڑی اہمیت اور بات کو مانا جاتا تھا جو قیافہ شناس کہہ دے، تو اس نے آیا مدینے میں، تو یہ دونوں باپ بیٹے سوئے ہوئے تھے، دونوں کے چہروں کے اوپر چادر تھی اور پاؤں کھلے ہوئے تھے، تو اس نے دیکھا اور کہا کہ یہ جو قدم ہے ایک دوسرے سے ہیں، یعنی یہ باپ بیٹا ہے۔
تو آپ علیہ السلام نے سنا تو آپ علیہ السلام بہت زیادہ خوش ہوئے تاکہ عرب میں یہ بات بھی پھیل جائے گی حقیقت کے اوپر۔ آپ علیہ السلام کو تو یقین تھا ہی، اس لیے کہ آپ علیہ السلام نے اس واقعے سے یقین نہیں پکڑا بلکہ آپ علیہ السلام کو مزید تقویت ملی، آپ علیہ السلام کو پتہ تھا، لیکن جو آپ علیہ السلام غمگین ہوتے تھے وہ منافقین کی باتوں کی وجہ سے پریشان ہوتے تھے۔ وعن سعد بن ابی وقاص وابی بکرۃ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم من ادعى الى غیر ابی فهو يعلم فالجنۃ علیہ حرام۔ جس بندے نے دعویٰ کیا اپنے علاوہ کسی دوسرے باپ کا، وہ جانتا تھا کہ وہ میرا باپ نہیں، پھر بھی اس نے دعویٰ کر دیا، تو آپ نے فرمایا جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ جو اپنی قوم سے ہٹ کر، اپنی باپ سے ہٹ کر کسی دوسرے کی طرح دعویٰ کرے کہ میرا یہ باپ نہیں، حالانکہ اس کو پتہ ہے کہ اس کا باپ وہی ہے، پھر بھی وہ دعویٰ کرتا ہے جھوٹا، تو آپ نے فرمایا جنت اس کے اوپر حرام ہے۔ سخت وعید ہے، ایسا کام اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ یعنی وہ اس کام کو اگر جائز سمجھتا ہے تو پھر صاحب ظاہر ہے وہ کفری حرکت ہے، وگرنہ سزا بھگتنے کے بعد جنت میں وہ ضرور جائے گا۔ اب حضرت ابو ہریرہ سے رضی اللہ عنہ سے آپ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اپنے آبا و اجداد سے اعراض نہ کرو، یعنی ماں باپ کی نفی نہ کرو۔ فمن رغب عن ابیہ فقد کفر، جس نے اپنے باپ سے اعراض کیا فقد کفر، گویا کہ وہ کافر ہو گیا، یعنی اس نے ناشکری کی۔ حقیقی طور پر تو کافر نہیں ہوگا اس لیے کہ یہ گناہ کا کام ہے، لیکن یہاں پر بطور وعید کے ہے یا پھر ناشکری کے معنی کے اندر، گویا کہ اس نے ناشکری کی ہے۔ اگلی روایت میں بھی یہی آیت ہے، جو کوئی عورت کسی اپنے جو چیز لائی ہے اپنے سے علاوہ کسی اور قوم کی طرف تو وہ منسوب کرے، یعنی بچہ دوسری قوم دوسرے بندے کی طرف منسوب کرے، تو اس کے اوپر بھی یہی وعید آپ نے ارشاد فرمائی۔ فلیست من اللہ فی شیء، اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی بھی رحمت والا معاملہ نہیں کریں گے، اس کو جنت میں داخل بھی نہیں کریں گے۔ جو کوئی بندہ جان بوجھ کر اپنی اولاد کا انکار کرے، اس کو معلوم ہے کہ وہ اس کی ہی اولاد ہے، اللہ تعالیٰ اس کے درمیان پردہ کر دے گا، یعنی اللہ تعالیٰ اس کو اپنا دیدار نہیں کرائے گا اور ساری مخلوق کے سامنے اس کو رسوا کر دے گا۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے، ایک آدمی آپ علیہ السلام کے پاس آیا اور اس نے عرض کیا کہ میری بیوی ہے اور لا ترد ید لامس، ہاتھ لگانے والے کے ہاتھ کو رد نہیں کرتی، مس کرنے والے کو وہ بھگاتی نہیں۔ مراد یہ کہ جو بھی آئے اسے زنا بری حرکت کر لیتی ہے، تو آپ نے فرمایا اس کو طلاق دے دو۔ پھر عرض کیا کہ میں تو اس سے محبت کرتا ہوں، آپ نے فرمایا پھر اس کو اپنے پاس رکھو اگر یہ برداشت نہیں کر سکتے۔ حکمت کے اوپر فیصلہ تھا، واضح و نصیحت کے ذریعے اگر وہی سمجھا سکتا ہے اور اس کے بغیر رہنا مشکل ہو تو پھر اس کے ساتھ ہی گزارا کرے، سمجھاتا رہے، وگرنہ دیوس آدمی کے لیے تو آپ علیہ السلام نے سخت وعیدیں فرمائی ہیں۔ عمرو بن شعیب النبی عن جدی ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم قال كل مصطلح مستهلك النبی الذي يدعى علیہ۔ چلیں بس یہاں تک، السلام علیکم۔